الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ لیں جی، الشہر الحرام بالشہر الحرام، آیت نمبر 194 سورہ البقرہ کی۔ مسلمان مکے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حرمت والا مہینہ ہے۔ تو عربوں کے لیے یہ ایک بہت مشکل بات تھی، ان کا ذہن اس کو بڑی مشکل سے ہضم کر پا رہا تھا کہ یہ ہم حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو سمجھایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا مقابلہ کے مقابلے میں حرمت والا مہینہ، یعنی یہ تمہارے لیے حرمت والا ہے، ان کے لیے بھی حرمت والا ہے، لیکن وہ اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھ رہے۔ والحرمات قصاص، اور جو حرمت کی جگہیں ہیں، مقامات ہیں، مہینے ہیں، ان کی بے حرمتی کا قصاص ہے۔ تم اصل میں حرمت کو بحال کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، انہوں نے حرمت کو توڑا ہے، فساد بپا کیا ہے، اور تم اس فساد کو شانت کرنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ لہذا تمہاری طرف سے یہ لڑنا بے حرمتی نہیں ہے، جس نے اس کی حرمت قائم کی ہے وہی تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہے، وہ تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہے کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے کہ جب کوئی ڈاکو گولی چلاتا ہے اور پھر پولیس والا اس کے جواب میں گولی چلاتا ہے اور ڈاکو مارا جاتا ہے، تو اس کو قتل نہیں کہتے، اس کو اس کا سد باب، اس فساد کا سد باب، جرم کا سد باب قرار دیا جاتا ہے۔ ریاست جب کسی کو، عدالت جب کسی کو سزائے موت دیتی ہے تو اس کو قتل نہیں کہتے، حالانکہ اس میں بھی جان جاتی ہے، لیکن یہ جان لینے کے بدلے میں قتل کیا گیا ہے، جان لینے کے بدلے میں جان لی گئی ہے، لہذا اس کو قتل نہیں کہتے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو فرمایا تم عدل کے لیے لڑ رہے ہو، تم حرمت قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، تم ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے لڑنے جا رہے ہو کہ جو حرمت کا کوئی پاس نہیں رکھتے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے اوپر اعتداء کرے، زیادتی کرے، چڑھائی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس سے بدلہ لو، تم بھی اعتداء کرو، تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، صرف اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ پہل اس نے کیا لہذا اب میرا جی بھر کے اس نے ایک کیا ہم 10 قتل کریں گے، وہ ایک گالی دے گا ہم 100 گالیاں دیں گے، نہیں۔ اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو پھر تم اللہ پاک کی جتنی طرف اجازت دی گئی ہے جس قدر، اسی پر چلو گے، اسی پر قائم رہو گے، وہ لائن کراس نہیں کرو گے تو وہ بدلہ کہلائے گا اللہ کی طرف سے جس کی اجازت دی گئی ہے، جو مسموح ہے۔ ایک قدم بھی تم نے آگے بڑھا دیا اس سے، تو اب اللہ کا اس تمہاری زیادتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ جو زیادتی تم کر رہے ہو، یہ تم کر رہے ہو، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ سبق زندگی کے ہر شعبے میں ہے،
یا تو آپ ناپ تول کے اتنا بدلہ لیں جتنا بدلہ دوسرے نے لیا. وہ آپ کو ایک گالی دیتا ہے، آپ اس کے پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتے اور کہتے جی ہم نے تو بدلہ لیا، اس نے بھی گالی دی، ہم نے گالی دی. یہ بدلہ نہیں. ایکسٹرا جو تم نے کیا ہے وہ تمہیں اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اگر تم، جو لوگ خدا خوف ہوتے ہیں نا، جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے بدلہ لیا بائی دا وے، تو ایسا نہ ہو کہ میرا جو گناہ یا میری جو زیادتی ہے وہ بڑھ جائے. اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع تو انسان خود حالات کو کریٹ کرتا ہے اور ذہن اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس میں یہاں تک ہی کروں گا بس، لیکن پھر حالات اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے اور اسے زیادہ کرنا پڑتا ہے. پھر اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اس لیے کہ آپ تو اپنی پلاننگ کر رہے ہیں نا، آپ کو اگلے کے مزاج کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. ظاہر ہے وہ اگر آپ پر پلٹ کے کرتا ہے تو آپ پہ تو باجا چڑھ گیا نا، آپ کہیں گے اب 2 زیادتیاں ہو گیا، پچھلی بھی اور اب اس نے نہیں میرے اوپر کر دی، بجائے اس کے کہ میں اس پر زیادتی کرتا جتنی اس نے کی ہے اور یہ آگے سے خاموش رہتا اور انصاف سے سوچتا کہ یار میں نے اس کی تھی، اس نے بھی میری کر لی ہے، چلو بات ختم، ہم صلح کر لیتے. اس نے اور آگے سے کر لی، آپ نے پھر برابر کرنے کی کوشش کی، اس نے مزید کر لی. تو اب آپ اس کے کھینچنے سے کھینچے ہی چلے جا رہے ہیں برائی میں. اس کا بہتر علاج کیا تھا کہ آپ نہ ہی لیتے، آپ نہ ہی اس شیطانی عمل کا جو ہے وہ شکار بنتے، آپ اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے جو پورا پورا بدلہ لینے والا ہے، جو آپ کی طرف سے یہاں پہ وکیل کو اب کر دو، سپرد کر دیتے نا آپ، کہ جیسے وکیل صاحب آپ مناسب سمجھتے ہیں ویسے کر دیں. اللہ کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ نعم الوکیل ہے نا، بہترین وکیل. اللہ پاک تو نہیں کرنا ہے ان کا جو کرنا ہے، اور جس قسم کے یہ ہیں اسی قسم کا جو تو مناسب فیصلے کرنا ہے. تو عزیز ذو انتقام ہے، میں انتقام نہیں لیتا، میں یہ انتقام تیرے سپرد کرتا ہوں. اور یہ کسی انسان سے بدلہ لینے کی خطرناک ترین صورت ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اور پھر اللہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے. یہ لیکن وہ بات ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بس صبر والوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ کوئی بڑے نصیبے والا ہی ہوتا ہے جو یہ رویہ اپناتا ہے کہ نہیں میں نہیں لیتا ہے بھائی، اس میں بڑی گڑبڑ ہے، اس میں بڑا گھوٹالا ہے، اس میں بڑا خطرہ ہے کہ میں بدلہ لینے میں زیادتی کر دوں اور بجائے اس کے کہ میں مدعی ہوں مدعا علیہ بن جاؤں، الٹا میرے خلاف کیس بن جائے اللہ کی عدالت میں. نہ بابا نہ، ہم اللہ کے سپرد کر دیں. یہ چیز بڑے نصیب والے کو، بڑے صبر والے کو ملتی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہوتی. تو تم بدی کو نیکی کے ذریعے مٹاؤ، آگ کو آگ بجھانے والی چیز سے مٹاؤ. آگ آکسیجن لے کے جل رہی ہے، تم اس آکسیجن کو ختم کرو، سورس ختم کر دو اس آگ کا. وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ احسن سپرلیٹو ڈگری ہے. بدی کا مقابلہ بہترین نیکی سے کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر وہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، اسے خود احساس ہوگا.
ایک آدمی کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کبھی اور آپ نے اس کو دیکھا، اب وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہماری آپس میں ٹسل ہے، وہ پہلے ہی موڈ بنا رہا کہ میں نے منہ ایسے کر کے آکڑ کے گزرنا ہے، اور وہ آپ سے یہی توقع رکھتا ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اسے پتہ ہے یہ بھی ایسے کر کے پاس سے گزرے گا، اور آپ اسے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ یقین کریں وہ بندہ ارتھ ہو جائے گا، ساری عداوت زمین میں چلی جائے گی، آپ نے اس کے ارمانوں پر پانی ڈال دیا ہے، آپ نے اس کو شرمندہ کر دیا ہے، وہ آپ کو کہا صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ یار دیکھیں آپ سے پہلے وہ کہے گا یار ویری سوری کر، وہ مجھ سے زیادتی ہوگی آپ سے، اور معاف کر دیں پلیز، آپ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں یار، ہوتا رہتا ہے زندہ انسانوں، میری طرف سے بھی زیادتی ہوئی ہے، تو کوئی نہیں، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی معاف فرمائے، تو وہ ولی حمیم بن جائے گا۔ کبھی اس کو آزما کر دیکھیے، آپ اسے پیسے بھی دیتے اور کہتے مجھ سے معافی مانگو، وہ کبھی نہ مانگتا۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو بھیجتے کہ یار اسے کہو مجھ سے معافی مانگے، کبھی نہ مانگتا بلکہ اور چڑھتا۔ آپ کے ایک سلام نے اس کی مت مار دی۔ افشوا السلام بینکم، حضور نے کیسا بہترین عام کر دو سلام کو، یہاں تک کہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، درمیان میں درخت آ گیا یا کوئی رکاوٹ آ گئی اور دونوں سائڈ سے ہو گئے اور سائڈ سے ملتے اور السلام علیکم، نماز ختم ہوئی اور السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد ہاتھ میں لانا شروع ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن جب اپنے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور دین کی نسبت سے ہاتھ ملاتا ہے، مطلب کے لیے نہیں، تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرما دیتے، دونوں کو معاف فرما دیتے۔ اور جو لوگ آپس میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، مشاحن، ایک دوسرے کے خلاف چارج ہوئے ہوئے، جب بھی ان کی فائل اللہ کے یا حضور پیش کی جاتی ہے معاف کرنے کے لیے، وہ لیلۃ القدر ہو نہ کوئی اور ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے باقی سب کو میں نے معاف کر دیا، ان دو کو جن کے آپس میں مخاصمت ہے اور ابھی تک وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ان کی سائڈ میں رکھ دو ایک طرف، جب تک وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ وہ ان کی شان مجھ سے زیادہ بڑی کہ وہ تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے کہ ہماری شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اور میریاں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ادھر سے کہیں گے اور میں معاف کر دوں گا، نہیں، جو میرات اور پیر کو معاف ہوتے ہیں سائڈ پہ رکھ دو، یوم عرفہ کو معاف ہوتے فرمایا سائڈ پہ رکھ دو۔ اسی لیے وہ جو عمرے والے وہ عجیب صاحب ہیں جو آتے ہیں نا، وہ دل نہیں بھی کر رہا تو منہ سے کہہ جاتے ہیں معاف کرے آجے باقی تو واپس آ کے سی نبڑنے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کہہ کے چلے جائیں عرفات میں اور معاف ہو جائیں، جب تک دل صاف نہیں ہوگا، صدق دل سے معاف نہیں کیا، وہاں بھی معاف نہیں ہوگی، یہاں سے معاف کر کے جانا ہے تبھی بات بنے گی۔ تو وہاں اس کی اس آیت کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ادھر سے سنا اور عمل ہو گیا، اللہ سے دعا کرنی پڑتی ہے کہ مالک تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ نفس ما ہم کم تر از فرعون نیست، یہ جو میرا نفس ہے نا یہ کوئی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایرعون نیست، مگر اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، ہتھیار تھے، اسباب تھے، اس نے اعلان کیا ہوا تھا، فرعونیت کا دعوی خدائی کیا ہوا تھا۔ میں ذرا مسکین سا فرعون ہوں، اس لیے میں بس ڈھکے چھپے انداز میں بدلہ لیتا ہوں اور اظہار کرتا ہوں اپنی فرعونیت کا، یہ فرعون۔ تو فرمایا کرنا ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑے دھیرج والا ہی اس مقام کو پا سکتا ہے، یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے، اور یہ بندہ بڑی نصیب والا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اس کے کوئی ایسے درجات بلند کیے گئے ہیں کہ اس کے سینے میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، عیب یہاں آ کے اپنی گرمی کھو دیتا ہے،
مخاصمت یہاں آ کے اپنی دشمنی کھو دیتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ایسا دل دے، ایسا سینہ دے، ایسی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے سننے والے دوست ہیں، احباب ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بھی اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔